معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ارحان، ویلکم ٹو info@ارحان۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ کیا دنیا میں موجود تمام بندر اسی نسل سے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوگی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی آپ ہمارا چینل info@ارحان سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا اور یہ لوگ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن کا ادب ان پر لازم قرار دے دیا، اور اس دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام کر دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال تھا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں کم آتی تھیں، تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیاں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ناظرین، ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہوں گی تو ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے کے ہی دن شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ تو اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شیطان سے باز رہے، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے تو برا جان کر خاموش تھے، مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے، بھلا تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں رب العزت ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ جبکہ تیسرا گروہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکمیہ خداوندی کی علانیہ مخالفت کی، شیطان کی ہلا بازیوں کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا۔ ناظرین، جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معاشیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد نبی علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کو دروازہ کھول کر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زور و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 لکھی ہوئی ہے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی سب بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاک ہونے سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی ہلاکت سے بچا لیا۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دودکارے ہوئے۔ ناظرین، یہ مفصل واقعہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ جل شانہ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام اتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، صحابہ اللہ کے اس دل دہلانے واقعہ میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش
اس واقعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ ناظرین، اب انتہائی اہم سوال یہ ہے جو کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم میں معقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے انفو